بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار صفحہ نمبر 25۔ وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، اور خاص ہے اس کی مراد صیغہ لازمہ سے۔ امر کے بارے میں بحث چل رہی ہے کہ امر کہتے ہیں کہنے والے کا کہنا دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کرو، کہنے والے کا کہنا دوسروں سے کرو، اور اس کی مراد صیغہ لازمہ سے خاص ہوگی۔ یہ ایک جملہ ہے ماتن کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی مراد صیغہ لازمہ کے ساتھ خاص ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ امر کی مراد یہ امر کے صیغے سے ہی لازم ہوگی، امر کے صیغے سے ہی لازم ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اب یہاں مصنف ہمارے تفصیل کر رہے ہیں ملا جیون۔ بیان لقول الامر خاصا، یہ امر کے خاص ہونے کا بیان ہے۔ امر خاص ہے نا؟ امر کیا ہے؟ خاص۔ اور خاص میں سے ہی امر بلکہ شروع کر رہے تھے بحث، کیا شروع کر رہے تھے؟ تو امر کے خاص ہونے کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ یعنی کیا بتاتے ہیں مصنف، دیکھیے، یختص مراد الامر، یعنی خاص ہوگی امر کی مراد، خاص ہوگی امر کی مراد۔ اب آپ کو پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں امر کی مراد کا مطلب کیا ہے؟ امر کی مراد کا مطلب ہے وجوب، جو چیز امر سے مراد لی جا رہی ہے وہ ہے وجوب۔ بولو، اس کو بولتے ہیں امر کی مراد خاص ہے اور وہ وجوب ہے۔ بصیغۃ لازمۃ للمرادی، ایسے صیغے سے جو مراد کے لیے لازم ہے، ایسے صیغے سے بس یہ لفظی ترجمہ ہے۔ امر کی مراد یعنی وجوب خاص ہے صیغے لازمہ سے، صیغے لازمہ یعنی ایسا صیغہ جو مراد کے لیے لازم ہو رہا ہے اسی سے امر کی مراد یعنی وجوب سمجھ میں آتا ہے۔ والغرض منہ بیان الاختصاص من الجانبین، اب ملا جبن یہ کہتے ہیں کہ اور اس سے غرض ہے اختصاص کا بیان کرنا دونوں جانبوں سے، اس سے غرض ہے اختصاص کا بیان کرنا دونوں جانبوں سے خصوصیت بیان کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ امر کی مراد کون ہے؟ امر کی مراد وجوب، بول دیا نبی میں، امر کی مراد وجوب، امر کی مراد وجوب۔ وجوب سمجھ میں آتا ہے صیغہ امر سے، وجوب سمجھ میں آتا ہے اور صیغہ امر سے صرف وجوب سمجھ میں آتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ دونوں جانب سے اختصاص ہے، دونوں کی بات کیسا ہوئی؟ امر کی مراد کیا ہے؟ وجوب۔ جیسے میں مثال کے طور امر بولا، آپ کو کیا بولا؟ پانی لاؤ بولا تھا نا ان کو، تو پانی لاؤ جو ہے کیا ہے؟ امر ہے، صیغہ امر ہے، اور اس سے کیا اس کی مراد کیا ہے؟ وجوب، یعنی ان پر پانی لانا واجب ہے۔ تو صیغہ امر کی مراد کیا ہے؟ وجوب ہے، صیغہ امر کی مراد کیا ہے؟ وجوب۔ تو اب یہاں پر خاص اس طرح پر ہے، دونوں طرف سے خصوصیت بیان کر رہے ہیں یہ جملے سے، دونوں طرف سے۔ تو پانی لانا ان پر واجب ہے کیونکہ میں صیغہ امر سے بولا، پانی لانا ان پر واجب ہے کیونکہ میں، تو صیغہ امر کی مراد کیا ہے؟ وجوب ہے، صیغہ امر کی مراد کیا ہے؟ وجوب ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی کہ وجوب صرف صیغہ امر سے ہے، اگر میں ان کو یہ دیتا عملاً تو ان پر پانی لانا واجب نہیں تھا، ہو سکتا تھا، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو صیغہ امر کی مراد کس سے خاص ہے؟ اور وجوب کس سے خاص ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں۔ وجوب سمجھ میں آتا ہے صرف صیغے سے، اور صیغے سے صرف وجوب سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بولنا، کیا بولنا؟ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خاص ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر میں اشارہ کروں تو پانی لانا واجب نہیں، اگر میں اشارہ کروں تو پانی لانا واجب نہیں، اور میں بولنے کے بعد پانی لانا واجب ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اب آگے بتاتے ہیں، دیکھیے، غرض اس سے اختصاص کو بیان کرنا ہے دونوں جانب سے، پڑھیے۔ اب دیکھیے اور سے سنو، لا يكون الامر الا للوجوب ولا يثبت الوجوب الا من الامر دون الفعل، نہیں ہوتا ہے امر مگر وجوب کے لیے۔ میں پانی لاؤ بولتے پانی لانا واجب ہے، اور پانی لانا واجب ہے، اشارہ کرے تو پانی لانا واجب نہیں ہے، آیا سمجھ میں؟ ولا يثبت الوجوب الا من الامر دون الفعل، اور نہیں ثابت ہوتا ہے وجوب مگر امر سے، نہ کہ فعل سے، نہ کہ فعل۔ تو اس جملے سے دونوں طرف سے اختصاص کرنا مقصد ہے، دونوں طرف سے دیکھو۔ فیکون نفیا للاشتراک والترادف جميعا، تو یہ اشتراک اور ترادف دونوں کی نفی کرنے کے لیے ہے، اشتراک اور ترادف دونوں کی نفی کرنے۔ اشتراک کس کو بولتے ہیں؟ امر کے اندر وجوب کے علاوہ دوسری چیزیں شریک نہیں ہے، امر کے اندر پانی لاؤ بولتے پانی لانا واجب ہے، مستحب نہیں ہے، نفل نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ سمجھنا نا؟ ہاں،
تو کوئی چیز اس میں شریک نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں اشتراک کی نفی کرنا ہے، اشتراک کی نفی کرنا ہے۔ اور ترادف کی بھی نفی کرنا ہے۔ ترادف کا مطلب یہ کہ الفاظ دو ہو معنی ایک ہو۔ ترادف کیا بولتے ہیں؟ جیسے اسد اور لیث دونوں آپس میں مترادف بولا جاتا ہے، تو دونوں کے معنی کیا ہے؟ شعر ہے، اسد اور لیث، لیث کے معنی بھی شعر، اسد کے معنی بھی شعر، ترادف۔ تو یہاں پہ ترادف کی بھی نفی کرنا ہے۔ ترادف کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کے لیے فعل اور امر، فعل مطلب کام، اور امر یعنی حکم دینا، تو یہ دونوں سے صرف وجوب ثابت ہو، ایسی بات بھی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو ترادف کی بھی نفی کرنا ہے، جیسے کہ اسد اور لیث دونوں سے بھی صرف شعر ثابت ہوتا ہے، شعر کا جو منڈا ہے دھڑ ہے وہ ثابت ہوتا ہے، ایسا ہے نا؟ ترادف میں ایسا رہتا ہے، یہاں پہ امر میں ترادف نہیں ہے، وجوب میں ترادف نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو وجوب کس سے ثابت ہوتا ہے؟ صرف امر سے ثابت ہوتا ہے، امر سے اور فعل سے دونوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ نفی کا اشتراک کیسا ہے، ترادف کا اشتراک کیسا ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو پھر سمجھاتا ہوں، پھر ایک مرتبہ بولتا ہوں۔ نفی کا اشتراک کا مطلب یہ ہے کہ امر کے اندر، اشتراک کی نفی کا مطلب، اشتراک کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ امر کے اندر جو ہے صرف وجوب ہے، دو معنی نہیں ہے اس کے، وجوب، ندوب، استحباب، نفل، سنت، کوئی معنی نہیں ہے، صرف وجوب ہے۔ تو اشتراک کی نفی ہوگی نہیں ہوئی؟ مشترک کس بولتے ہیں؟ لفظ ایک ہو معنی کئی ہو، لفظ ایک ہو معنی کئی، کیا بولتے ہیں؟ مشترک بولتے ہیں۔ تو اب یہاں پر لفظ ایک آ گیا تو اس کے معنی ایک ہی ہے، کیا ہے؟ وجوب، اس کے معنی ایک ہی ہے۔ تو یہاں مصنف بول کر اشتراک کی نفی کرنا چاہتا ہے، یختص مراد بصیغۃ لازمۃ بلفظ سے، اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں اشتراکی۔ اسی طرح ترادف کی بھی نفی کرنا چاہتے ہیں۔ ترادف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الفاظ دو ہو معنی ایک ہو، الفاظ دو ہو معنی ایک ہو، معنی ہے وجوب، معنی ہے وجوب۔ ان وجوب کے لیے دو الفاظ نہیں ہے، فعل والا امر والا، دو لفظ نہیں ہے، صرف وجوب ہے، صرف وجوب ہے، صرف وجوب ہے۔ کس سے؟ ایک لفظ سے، ایک لفظ سے جناب ہے، ہاں، فعل سے نہیں ہے۔ تو ترادف کی نفی کرنا ہے، آیا سمجھ میں؟ اب تو سمجھ میں آ گیا۔ تو یہاں پر جو ہے اشتراک کی بھی نفی کرنا مقصد ہے، ترادف کی بھی نفی کرنا مقصد ہو گیا نا سب؟ وذالک بان یقال، اور وہ اس وجہ سے کہ کہا جائے کہ با کا داخل کرنا یہاں پر مختص پر ہے۔ اب یہاں سے جو ایک لفظی بحث کر رہے ہیں، اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں، آگے گا دیکھو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ با کا داخل کرنا بصیغۃ لازمۃ، با داخل کرے، دیکھو کہاں داخل کرے ہو، متن کی عبارت دیکھو، لائن والی، وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، با کا داخل کرنا یہاں پر مختص پر ہے، علی طریقت قولہم، ان کے قول کے طریقے پر۔ یعنی عرب لوگ کہا کرتے تھے خصصت فلانا بالذکر، میں نے خاص کیا ہے فلاں کو ذکر کے ذریعے، کیا بولتے تھے؟ کیا مطلب؟ میں جب بھی ذکر کرتا ہوں ان کا کرتا ہوں اور ان کا کرتے ہی رہتا ہوں کیا ہے وہاں؟ ان کا ہی کرتا ہوں اور کرتے رہتا ہوں، یہ مطلب رہتا۔ خصصت فلانا بالذکر فتکون الصیغۃ مختصۃ بالوجوب، تو ہوتا ہے صیغہ وجوب کے ساتھ خاص، نہ کہ ندب اور استحباب کے ساتھ، نہ کہ ندب اور استحباب کے ساتھ۔ اور یہ اشتراک کی نفی ہے، اور یہ اشتراک کی نفی ہے۔ اور اس کے قول کے معنی ہے لازمۃ، اس کے قول لازمۃ کے معنی ہے ان الصیغۃ لازمۃ للمراد، کہ صیغہ مراد کے لیے لازم ہے، صیغہ تو بصیغۃ میں با داخل کر کے انہیں اشتراک کی نفی کر دی ہے، بصیغۃ میں با داخل کر کے کیا کرے، اور لازمۃ بول کے جو ہے اس کی نفی کر دی ہے، ترادف کی نفی کر دی ہے۔ صیغہ لازم ہے مراد کے لیے، ولا تنفک عنہ، اور اسے جدا نہیں ہوگا، اور نہیں ہوتا ہے مراد، مراد مفہوم نہیں ہوتا ہے، مراد سمجھ میں نہیں آتی ہے، مراد غیر صیغے سے مراد سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی فعل سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ الفعل آگے بتایا گیا ہے، اور وہ فعل ہے، یہ ترادف کی نفی، یہ ترادف کی نفی۔ تو ایک طریقہ یہ ہے۔ تو بصیغۃ بول کر جو ہے اشتراک کی نفی کر دیے، لازمۃ بول کر کسی نفی کر دیے، ترادف کی نفی۔ آصف میاں بصیغۃ بول کر لازمۃ بول کر، ایک طریقہ سمجھنے کا یہ، ایک طریقہ سمجھنے کا۔ تو اس وقت بولتے ہیں با داخل کیا گیا مختص پر، کہاں داخل کیا گیا بھائی؟ آگے دیکھو، او یقال، یا کہا جائے دوسرا طریقہ بھی سمجھنے کا، ان الباء داخلۃ علی المختص به، کہ با داخل کیا گیا مختص به پر، با داخل کیا گیا ہے، یہ ذرا الگ انداز سے سوچنا ہے۔ کما ہوا اصلها، جیسا کہ باقی اصل یہی ہے، یعنی لا يفهم هذا المراد بغیر صيغه، نہیں سمجھی جاتی ہے یہ مراد بغیر صیغے کے،
نہیں سمجھی جاتی ہے، اور خاص ہے اس کی مراد صیغہ لازمہ سے مطلب یہ ہے کہ نہیں سمجھی جاتی ہے اس کی مراد بغیر صیغے کے، نہیں سمجھی جاتی ہے یعنی فعل سے سمجھی نہیں جاتی ہے، تو اس وقت ترادف کی نفی ہو رہی ہے، اس وقت کس سے نفی ہو رہی ہے؟ آ رہا نا سمجھ میں؟ پھر اشتراک کی نفی کس سے کر رہے ہیں؟ وہ نظر نہیں آتا یہاں پہ، پھر اس وقت میں اشتراک کی نفی نظر نہیں آتی. دیکھیے وہ الفعل فیکون ہوا نفیا للترادف، تو وہ نفی ہوگی ترادف کی، وہ کس کی نفی ہوگی؟ ثم قولوا لازمۃ، پھر اس کا قول لازمہ، مصنف کا جو قول لازمہ ہے آخر میں، ان حمل على اللازم العام فیکون ہوا ایضا نفیا للترادف، اگر لازم سے مراد لازم عام ہو، لازم عام ہو تو وہ بھی ترادف ہی کی نفی ہوگی، وہ بھی کس کی نفی ہوگی؟ تو اب اشتراک کی نفی نظر نہیں آتی ہے. لأن الملزوم لا يوجد بدون لازم، اس لیے کہ ملزوم لازم کے بغیر تو پایا نہیں جاتا، تو لازمہ اور صیغہ ایک ہی ہو جاتے ہیں اس وقت، لازمہ اور صیغہ ایک ہی ہو جاتے ہیں. فلا يفهم نفي الاشتراك قط، تو اس وقت نفی اشتراک بالکل سمجھ میں نہیں آتا. فينبغي ان يحمل اللازم على اللازم المساوي، تو اس وقت مناسب ہے کہ محمول کیا جائے لازم کو لازم مساوی پر. اب لازم عام لازم مساوی کیا ہے؟ بالکل عام طور پر جو لازم ہوتا ہے اس کو لازم عام بولتے ہیں، برابر سرابر کا جو لازم ہے اس کو لازم مساوی بولتے ہیں. ای لا یوجد المراد بدون صیغۃ ولا الصیغۃ بدون المراد، تو اس وقت ترجمہ ایسا کرنا ہے اگر با مختص بھی پر لازم ہو، تو اگر با داخل ہو مختص بھی پر تو ترجمہ یہ کرنا ہے کہ لا یوجد المراد بدون صیغۃ، نہیں پایا جائے گا مراد بغیر صیغے کے، اور نہ صیغہ پایا جائے گا بغیر مراد کے. ترجمہ کیا کرنا؟ فقد فهم حينئذ نفي الترادف والاشتراك جميعا کنایۃ، تو سمجھا جائے گا اس وقت میں ترادف اور اشتراک کی نفی کو، دونوں کی نفی کو کنایت کے طور پر. تو خلاصہ کیا ہوا؟ ويختص مراد بصيغة لازمة، کہہ کر مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امر سے صرف کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے، اور وجوب صرف امر سے ثابت ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.